اور اعلیٰ حضرت کا عمل دیکھ لیجئے، بات یہی اسٹاپ۔ گھر ارے غیرے کے ساتھ لوگ کھانا پینا پسند کرتے، ارے حضرت کیا کیا جائے، کاروبار کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یہ کاروبار نہ دیکھیے، آخرت کی فکر کیجئے، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ آج ہی میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ابھی مغرب کے بعد مطلع القمرین میں پڑھ رہا تھا، حضرت قاضی عیاض نے شفا شریف میں فرمایا کسی گمراہ کے پاس مت بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کا ایمان لے چکا ہے، اسلام لے چکا ہے، اور آگے فرمایا جو گمراہ کے ساتھ بیٹھتا ہے کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بلا وجہ گفتگو تھوڑی کرتے ہیں، اور میرے امام نے کوئی بلا وجہ رد تھوڑی کیا ان بدعقیدہ لوگوں کا جو آج یہ حکمتیں نکال کے در در اور در در اور کریا اور ڈگر ڈگر گھوم گھوم کے کہتے ہیں رد مت کرو، رد مت کرو، رد مت کرو۔ میں نے کہا دیکھ لے قاضی عیاض کا جملہ کیا ہے جو ان بدعقیدہ لوگوں گمراہوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایک جملہ اسی میں سم کر دیتا ہوں۔ مکتوبات امام ربانی میں مجدد الفسانی کہتے ہیں کسی بدعقیدہ انسان کے پاس بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی بت پرست کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ بت پرست آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا ہے چلو مندر میں پوجا کر لو، مگر اس کے پیٹ کے اندر اس قدر کیڑے کاٹتے ہیں، بیٹھے گا تو دیکھیے نا، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ مزارات اولیاء پہ لوگ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کو یہ بیماری ہے، اس کے جراثیم اندر سے کاٹتے رہتے ہیں، اس سے بلواتے رہتے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بریلی شریف میں تھا، بریلی شریف کے اندر موجود تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے دیکھا ایک آدمی اٹیچی پکڑے میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد وہ دلی سے آ رہا تھا، رہنے والا لکھنؤ کا تھا، اٹیچی پکڑے، ملفوظ شریف میں پڑھ لیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہنے لگا جیسے ہم شیعوں میں مجتہد ہوتے ہیں، ان کے مجتہد بھی کتنے گندے ہوتے ہیں، عید پلید میں ناپاک نطفے سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے مجتہد بنتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو معاملہ کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ ہمارے یہاں جو مجتہد ہوتے ہیں شیعوں میں، کیا آپ بھی سنیوں میں ایسے ہی مجتہد ہو؟ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، اعلیٰ حضرت چہرہ ادھر کر دیا، ایک بار پوچھا اعلیٰ حضرت کا چہرہ ادھر، کیا اعلیٰ حضرت کو جواب نہیں تھا؟ جواب معلوم نہیں تھا؟ بولو جواب تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے چہرہ ادھر کیا۔ پھر اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، پھر اعلیٰ حضرت نے چہرہ ادھر ہی رکھا، تیسری بار سوال کیا، جب بار بار سوال کرتا رہا اور اس سے پتا چل گیا کہ اعلیٰ حضرت میری طرف دیکھنے والے نہیں، میرا جواب دینے والے نہیں، اپنی اٹیچی اٹھائی اور بریلی اسٹیشن سے پھر لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ جب یہ چلا گیا نا تو پاس میں بیٹھے ہوئے ہم جیسے غلام ہوتے ہیں نا، تو کسی نے کہا سرکار آپ سے مسئلہ ہی تو معلوم کر رہا تھا، آپ سے بات ہی تو پوچھ رہا تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تب میرے امام کا جملہ سنیے گا، آج جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان مولویوں کو ہو کیا گیا ہے، منبر رسول پر کبھی رافضیوں کا رد ہے، کبھی دیوبندیوں کا رد ہے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا فرض ہے، سرکار فرماتے ہیں وَسَارَتِ الْفِتْنَةُ وَأَبِي الْبِدْعُ وَالسُّبَّ أَصْحَابِي فَلْيَسْأَلِ الْعَالِمَ عِلْمًا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر فتنے پیدا ہو بدعت جلم میں، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے گونگا بیٹھے نہیں زبان کھول کے ان کا رد کرتا چلا جائے، اور جو عالم نہیں کرتا ہے وہ سنے، گونگا شیطان، اس کا عالم یہ نفل قبول نہ فرض قبول، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ اب اگر کسی کو اتنی لعنتیں پسند ہے تو لیتا رہے، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ حق بولو چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اور یہی کہتے چلے جاؤ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائی نشر کرے، اور دعا کرو تو یہ کرو خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا آپ نے فرمایا مجھ پر اعتراض مت کرو، یہ اعتراض کرنا ہے تو خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر پہ کرو۔ ایک دن حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا بھوکا ہوں، آپ نے بلایا، کسی کو کہا کھانے کا انتظام کیا جائے، کھانے کا انتظام ہو گیا، اخیر جملے بول رہا ہوں،
نیند کی نظر مت کر دیجئے گا اس کو. سونے کی ضرورت نہیں، جاگنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ زمانہ سو رہا ہے مگر آپ جاگیے. کسی شاعر نے کہا ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. مگر اتنی آسانی سے بھی نہیں ملے گی 14 جلسے کرا کے جنت مل جائے. خوف الہی بھی دل میں رکھو. حضرت امام غزالی کہتے ہیں اگر کوئی عالم صرف بشارتیں سناتا رہے تو پھر شیطان کی ضرورت نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہی کافی ہے.